علیکم پاکستان، السلام علیکم انکل. آپ کو انکل سٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سبسکرائبر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویورز جو ہے وہ ویوز کریں. آج کا سوال یہ ہے کہ انکل پاکستان میں انٹرم گورنمنٹ جو بنی ہے اس کا کیا فیوچر ہے؟ جی انکل. اوکے طاہر صاحب، آپ کرنٹ افیئرس پر آپ نے مجھے مدعو کیا ہے آج. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کچھ اس کے لیے مواد ہے جو آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں. سوال اچھا ہے بھائی. پاکستان کی ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے، ہمیں بھی ہے. ہم بھی تہ دل سے پاکستانی ہیں، جتنا بھی ملک سے باہر رہے ہوں، 35 سال 36 سال جو بھی عرصہ ہم نے باہر لگایا، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، وہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. تو ابھی یہ جو حل نکلا اور جس طریقے سے حل نکلا، میں تو اس سے مکمل اتفاق کروں گا. ملک جس حالات سے گزر رہا تھا اور جو افراتفری آپ کے ملک میں تھی، اور جس طریقے سے پچھلی گورنمنٹ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس میں ہمیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا. نہ کوئی حکمت عملی، نہ کوئی سیاستدان کی ذہانت. تو اس حساب سے ہمارے دوست عمران خان صاحب ہمارے ملک کے ہیرو ہیں، کرکٹر ہیں. ہمارا کیا اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان؟ افسوس بھی ہوا ان کے جانے کا، لیکن جو سچی بات ہے، اس تبدیلی کی ملک کو ایمرجنسی لیول پہ ضرورت تھی. کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس جو 1.25 سال بچ رہا تھا، اس میں انہوں نے اس کا جہاں تک کباڑہ کیا، اس سے زیادہ کباڑہ کر دینا تھا. اور یہ جو چوائس آیا آپ کے پاس، شہباز شریف، میں ذاتی طور پہ شہباز شریف کو مبارکباد دوں. ان کا ذاتی فعل ہے بھائی، انہوں نے کرپشن کیے نہیں کیے ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. ہمارے پاس اسلام کے کچھ اصول ہیں جس پہ آپ کا انکل جو مخاطب ہے آپ سے، ہمارے جو انٹرویور ہیں طاہر فاروقی، جو بیٹے کی طرح ہیں ہمارے، ان سے ہی مخاطب ہوں گے. بھائی جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے کسی کرپشن کو، ہم نے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. اسلام میں اس قسم کا الزام لگانا مکروہ، منع اور حرام ہے. تو یہ چیزیں میں ذاتی طور پہ نہیں کرتا. اللہ کا کرم ہے، اتنی سوچ سمجھ اور اتنی میچورٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. اب میں ان کو مبارکباد یوں دوں گا کہ بھائی ان کے کچھ کارنامے ہم نے ان کے دیکھے. پنجاب میں انہوں نے کچھ کام کیا، نظر آیا ان کا کام. اچھے اسمارٹ آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، اچھا پولیٹیشین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی. تو شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں اگر باغ ڈور اس وقت دی گئی ہے، اور ساری اپوزیشن جس طریقے سے اکٹھا ہوئی ہے، میں تو چاہوں گا کہ اب آپ اس فرنٹ کو قائم رکھیں. ملک کو آپ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے، اور آپ نے اس وقت پبلک کو جو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے بہتر سماجی، قومی، سیاسی، اقتصادی اور مذہبی کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا. ابھی آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے، اور اپنے مفاد کو درگزر کر کے، اور خدا کے واسطے جو بدنامی آپ لوگوں نے اٹھائی ہے، وہ یار کہیں تو اس میں سچ ہوگا. آپ لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے، کہیں تو اس میں سچ ہوگا. چلو چیل اڑی تھی، بھینس اڑا دی لوگوں نے، لیکن چیل تو اڑی تھی نا. او بھائی آپ نے کرپشن کو چھوڑنا ہے. اگر کرتے ہیں اور کرتے رہیں تو اس کو چھوڑنا ہے. توبہ کر لیں، اللہ کے پاس توبہ ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے نبی نے معاف کیا، دوسرے پیغمبروں نے معاف کیا. وہ تو رب العزت ہے، اس نے بھی آپ کو معاف کر دینا. ارے یار ہم نے آپ کو معاف کر دینا، آپ کی عوام کا حصہ ہے، ہم نے آپ کو معاف کر دینا. آگے بڑھیں، کام کریں. عمران خان صاحب سے بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ دوستی کریں ان سے. ان کا حساب کتاب کے چکر میں ان کا حشر نشر کرنے کی کوشش نہیں کریں. جیسا آپ لوگوں نے خود کہا ہے کہ بھائی ہم نے احتساب ضرور ہوگا، قانون کرے گا، لیکن ہم نے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں کرنی. جو ایک بہت اچھا خیال ہے. آپ نے ذاتی دشمنی کسی سے بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہے جتنے آپ ہیں.
پولیٹیکل باتوں میں گرمی میں انسان کوئی چیز کہہ لیتا ہے، کوئی سازش کو کہہ لیتا ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ چینج کر لیتا ہے، کوئی یو ٹرن مار لیتا ہے. یار یہ پولیٹکس میں الاؤ ہو سکتا ہے. اب اس پہ کیا کریں گے آپ؟ اس پہ روتے پہ بیٹھ جائیں گے، اس کے اوپر بحث کریں گے، ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیں گے؟ نہیں، یہ آپ نے نہیں کرنا بھائی. آپ نے نفرت نہیں پھیلانی. شہباز شریف صاحب کے لیے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے لیے خاص پیغام ہے کہ آپ کو مبارک ہو، اور آپ نے آگے بڑھ جانا ہے. آپ کی سوچ سے میں اتفاق کروں گا. آپ ماڈرن پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جو ایک بہت ہی اعلیٰ خیال ہے. میں تو کہتا ہوں ماڈرن پاکستان تو بنائے اپنے مذہب کو ماڈرن کریں. ترکی کی زندگی دیکھیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی دیکھیں، سعودی عربیہ کی دیکھیں، انڈونیشیا کی دیکھیں، ملیشیا کی دیکھیں، مصر کی دیکھیں. وہ بھائی یہ سارے مسلمان ملک ہیں. ان کا ڈیزائن آپ نے دیکھا ہے، ان کی بیچز آپ نے دیکھی ہیں، ان کی بیچز میں آپ نے آزادی دیکھی ہے، ان کی ہوٹلوں میں اور ان کی کھانوں میں اور ان کی تفریح گاہوں پر انسان کی آزادی آپ نے دیکھی ہے. آپ نے مذہب کو کیوں ہوا بنایا یار؟ کیا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ آپ نے دقیانوسی بنانا ہے، ان کو آرتھوڈاکس بنانا ہے، ان کو غرق کر دینا ہے پیدا ہونے سے پہلے اور تفریح کرنے سے پہلے اور اس دنیا سے محظوظ ہونے سے پہلے، اس دنیا کی حسین لوگوں سے ملاقات کرنے سے پہلے، اس دنیا کی حسیناؤں سے ملنے سے پہلے. مل لیا حسیناؤں سے، اس میں کیا ہو گیا؟ کون سی خرابی؟ شادی کر لو، حلال کر لو یار، کیا ہو گیا؟ ملو، کوئی اچھی سوسائٹی بناؤ، خوش رہو، دل خوش رکھو، اچھے کھانے کھاؤ، ممالک دیکھو، پاکستان کے لیے کام کرو، اپنے بھائی کو گلے لگاؤ، اپنے پڑوسی کو گلے لگاؤ. اس سڑی ہوئی شکلیں بنا کے آپ پھرتے ہیں، سلام کرنا گوارا نہیں ہے. کسی نے کوئی سوال کر لیا تو آپ نے جواب دینا توہین سمجھا، کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن تھی. آپ نے دوسرے کو دینا نہیں چاہیے کیونکہ دوسرے کا کام آسان ہو رہا تھا. آپ نے اس مینٹیلٹی کو ختم کرنا ہے، دفن کرنا ہے. آپ کو ایسے پاکستانی شرم آنی چاہیے. وہ بھائی آپ سے کوئی بھائی آتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، آپ اس کی مدد کے لیے فوراً کیوں نہیں تیار ہوتے، کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے خندہ پیشانی سے؟ اور یہ صوبائیت کو ختم کریں، تعصب کو ختم کریں. شہباز شریف صاحب، آپ نے 1 یونٹ نیشنلزم کو فروغ دینا ہے. اچھے مقرر ہیں، اچھے اشعار بھی پڑھتے ہیں، اچھا مطالعہ ہے آپ کا. مجھے محسوس ہوا آپ نے اپنے بیٹے کو بھی بہت اچھا تیار کیا ہے، وہ بھی پنجاب کو وزیر اعلیٰ بنے گا، اسے بھی ہم نے مبارکباد دینی ہے. ہمارا بھائی آپ کی فیملی سے کوئی اختلاف نہیں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اسٹاپ دی کرپشن، اسٹاپ اٹ، اسٹاپ دس ٹاپک. آپ نے اس میسج کو قبول کرنا ہے اور صحیح طریقے سے. آپ کا شہر ہوں، آپ کا ہم عمر ہو سکتا ہوں، آپ سے 2-4 سال بڑا ہو سکتا ہوں، 2-4 سال چھوٹا ہو سکتا ہوں، جو بھی ہے. بہرحال وہی ہم نے عمران صاحب سے بھی کہا تھا کہ بھائی آپ کبھی انٹرویو کر لیں، کبھی بات کر لیں. آپ کو انشاءاللہ 1-2 مشورے کام کے دے دیں گے. ہمارا بھی کوئی ایکسپیرینس ہے، ملک سے باہر رہے، ملکوں کو دیکھا، ان کی اقتصادیات کو دیکھا، شہریت کو دیکھا، ان کی عظیم تعلیموں کو دیکھا، ان کے مینرز کو دیکھا، ان کے پیار کو دیکھا، ان کی حقیقتوں کو دیکھا، انسانی حقوق کے بارے میں دیکھا، ان کی گلیوں کی صفائیاں دیکھی، ان کے شہروں کی صفائیاں، ان کی کلرفل بلڈنگز دیکھی، ان کی حسیناؤں کو خوبصورت ہو کے شام کے وقت روڈوں پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا. تم اپنے آپ کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ میلے کچیلے لباسوں میں، الٹے سیدھی شکلیں، کالے پیلے اودے نیلے. کیا پاکستان، تم کس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہو پاکستان کو؟ اگوائے شہباز شریف صاحب، آپ کو آخری مشورہ، آپ نے کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے، اور سخت نظر ثانی کرنی ہے کرپشن پہ. اس دھبے کو آپ کی فیملی نے اپنے اوپر سے ہٹانا ہے. مجھے اس دن بہت خوشی ہوگی. اور آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈیولپ کریں اور کوسٹا ریکا سے ضرور دوستی کریں. ایک عظیم ملک ہے، اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور آپ بھی انہیں کچھ دے سکتے ہیں ان ریٹرن، جواب میں. کوسٹا ریکا سے ضرور دوستی کریں. پاکستان، کوسٹا ریکا زندہ باد، لیٹن امریکہ زندہ باد، ایشیا زندہ باد، ہمارے سارے مسلمان بھائی زندہ باد، پوری دنیا زندہ باد. بھائی ہم سب سے پیار کرتے ہیں. ہم نے یہ خرافات، خرابیاں اور یہ آپس کی لڑ، اکنامک اور یہ آپ کی سوشل اور ان جھگڑوں میں پڑھنا نہیں چاہوں گا. جو میری اپنی میچورٹی ہے، میں چاہوں گا کہ یار اس وزڈم کا تھوڑا سا حصہ استعمال کر لو گورنمنٹ چلانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، دنیا سے دوستی کے لیے. آپ نے دوستی کا پیغام دینا ہے. انڈیا سے دوستی کریں، پڑوسی ملک ہے. اچھی بات ہوئی، نریندر مودی صاحب نے آپ کو مبارکباد دی، ہماری طرف سے ان کو بھی مبارکباد. اللہ یار ان کو
اچھے کاموں کی توفیق دے اور پاکستان سے ان کو دوستی مبارک کرے، ہمیں انڈیا سے دوستی مبارک کرے، اسی طرح چائنا کے ساتھ، اسی طرح امریکہ کے ساتھ، اسی طرح رشیا کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، تعصب ختم، نفرت ختم، محبت کرو اور معاف کر دو۔ خدا حافظ پاکستان۔